اپڈیٹس آ گئی ہیں، نئی ڈیولپمنٹس ہیں، کیا ہیں؟ اور اس سے پہلے جو میں نے شاید 1 گھنٹہ پہلے 1.5 گھنٹہ پہلے جو لائیو کیا تھا اور اس میں یہ بتایا تھا کہ جتنی اضافی اور غیر ضروری قسم کی سیکشنز ایڈ کی جائیں گی اتنا ہی یہ کیس کمزور ہوگا اور کوسچن مارکس ریز ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اب کوسچن مارک سب سے پہلے خود عدالت کی طرف سے آ گیا ہے۔ اس میں جو سیکشنز ایڈ کی گئی ہیں خاص کر 375 یعنی کہ جو ریپ کے زمرے میں جو سیکشن آتی ہے وہ لگائی گئی تھی، تو اس کو ایڈ کرنے پر عدالت کی طرف سے آبجیکشن آ چکا ہے۔ جی ہاں، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مقدمے کے تفتیشی افسر ڈی ایس پی سعید رند صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس میں ریپ کی سیکشنز نہیں لگانی چاہیے اور انہوں نے 375 کو نکال کر چلان سبمٹ کرنے کی سفارش کی تھی، لیکن چونکہ یہ پھرتیاں دکھائی گئیں پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے، پروسیکیوشن نے اصرار کیا اور اس سیکشن کو ایڈ کروایا تھا 375 کو۔ اب اس میں نئی اور بڑی ڈیولپمنٹس آ گئی ہے، عدالت نے اس پر اعتراض کر دیا ہے۔ کیا کہا ہے؟ 375 یہ سیکشن لگانے کے بعد اس کو پروسیکیوٹر نے اے ڈی جے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے روبرو پیش کیا تھا۔ میں آپ کو یہ بڑی بریکنگ خبر دے رہا ہوں کہ پروسیکیوٹر نے اس چلان کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں پیش کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ کیس چونکہ اب ٹرائل ہوگا دا اینٹی ریپ انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل ایکٹ 2021 کے تحت اور براہ راست چلان سبمٹ ہوتا ہے جوڈیشل مجسٹریٹ کے بجائے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے روبرو، لہٰذا آپ یہ طے کیجئے کہ اس کو ایکسیپٹ کیجئے۔ لیکن بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے چلان لینے سے انکار کر دیا اور پہلے اس چلان کو پڑھا ہے، ہمارے سورسز نے اس کو کنفرم کیا ہے۔ انہوں نے اس چلان کو پڑھنے کے بعد یہ کہا ہے کہ یہ معاملہ ان کی حدود کا نہیں بنتا اور انہوں نے یہ معاملہ ٹرائل کورٹ یعنی کہ چلان کو منظور یا مسترد کرنے کا معاملہ تھا وہ بھیج دیا ہے جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس، اور جوڈیشل مجسٹریٹ کو کہا ہے کہ وہ آپ یہ دیکھیں معاملے کو اور قانون کیا کہتا ہے اس کے مطابق آپ کو اس سلسلے میں فیصلہ کریں۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب، اور ہوگا کیا میں آپ کو تھوڑا سا پہلے بتا دیتا ہوں، اگر یہ کیس چلتا ہے دا اینٹی ریپ انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل ایکٹ 2021 کے تحت تو یہ براہ راست چلان بھی جائے گا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس اور ٹرائل بھی وہیں پر ہوگا۔ لیکن اگر یہ سیکشن نکال دی جاتی ہے تو جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس یہ اختیار ہوگا، وہ اس چلان کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کو میں نے اب تک کی سب سے بڑی اور جو ڈیولپ سٹوری تھی وہ یہ تھی کہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس یہ گئے تھے پروسیکیوٹر 375 کو ایڈ کرنے کے بعد، ریپ لگانے کے چارجز کے بعد، لیکن ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے واپس کر دیا ہے چلان اور کہا ہے کہ یہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں اور جو قانون ہے اس کا معاملہ جانا چاہیے جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس۔ تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ قانون بہت زیادہ واضح ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ اس کیس میں ریپ یا زنا کی سیکشن کو ایڈ کرنا بالکل ویسے ہی ہے کہ کسی شخص کو گولی لگے اور نہ ہی اس کی موت ہو اور نہ ہی اس کا میڈیکل سرٹیفکیٹ یعنی کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہو اور نہ ہی اس کا کوئی پوسٹ مارٹم ہو جو اس کی موت کے حوالے سے کوئی کنفرمیشن کر سکے، اس کی کوئی اتھینٹسٹی ڈکلیئر کر سکے۔ لیکن آپ کسی شخص کے اوپر 302 کا چارج لگا دیں بغیر مرڈر کے شواہد کے بغیر، یعنی کہ نہ آپ کے پاس ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے، نہ آپ کے پاس پوسٹ مارٹم رپورٹ موجود ہے کہ مرنے والا کیوں اس کی موت ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں اگر آپ کسی کے اوپر 302 کا مقدمہ درج کر دیں تو اس کا جو رزلٹ ہوگا یا اس کی جو قانونی حیثیت ہوگی کیا ہو سکتی ہے۔ ہم یہ بار بار کہہ رہے تھے اور میں تو اس بات میں پہلے بھی یہ کہہ رہا تھا کہ اگر وہ سیکشنز جن کی اس میں انتہائی غیر ضروری طور کے اوپر اس کو شامل کیا جائے گا تو یہ کیس کو مزید زیادہ خراب کرے گا۔ اور تو جی اب یہ جو ایڈ کی گئی تھی سیکشن اس کا رزلٹ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے انکار کر دیا ہے۔
اور اس کے بعد اب جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس کیا پاورز ہیں؟ جوڈیشل اب وہ جائزہ لیں گے آج شام کو دوپہر کے بعد، وہ فیصلہ کریں گے کہ اس میں یہ جو سیکشن 375 لگائی گئی ہے یا ریپ یا زنا کی سیکشن لگائی گئی ہے وہ رہے گی یا نہیں رہے گی۔ تو اس کے بعد یہ کیس کا جو معاملہ ہوگا وہ جائے گا اوپر۔ جو چیزیں تھیں میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا، اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ اس کیس کو کس طریقے سے وہ بگاڑ رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں، تو یہ معاملہ اب کھل کر سامنے آ گیا ہے کہ ڈی ایس پی سعید رند صاحب کی جانب سے جو چلان سبمٹ کروایا گیا تھا اس میں سے 375 کو نکال دیا گیا تھا، لیکن پھر پروسیکیوٹر کی طرف سے اس کو ایڈ کیا گیا، اور یہ کوشش کی گئی، میں آپ کو یہ بریکنگ خبر دے رہا ہوں اور اندر کی خبر دے رہا ہوں کہ یہ کوشش کی گئی کہ یہ چلان لے کے ہی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو کہ اینٹی ریپ لا کے مطابق وہ اس کیس کو چلاتے ہیں ان کے پاس لے کے گئے تھے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا ہے چلان ریسیو کرنے سے، اور کہا ہے کہ یہ چلان ان کی دائرہ اختیار میں نہیں، لہٰذا آپ اس چلان کو واپس جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس لے جائیں اور وہاں جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب جو بھی قانون ہوگا اس کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ اب ہمارے پاس جو اطلاع یہ ہے کہ جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ چلان ان کا دائرہ اختیار میں آتا ہے یا پھر یہ جائے گا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس۔ اگر جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب کے پاس یہ بھی آپشن موجود ہے کہ وہ اس چلان کے اوپر ایک نوٹ لکھ سکتے ہیں قانون کے مطابق، اور اس نوٹ میں وہ مینشن کر دیں گے کہ یہ آیا ہے کیس ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس سے، اور لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تحریری شکل کے اندر ان کو اگر ایڈوائز کرے یا نوٹ کر دے یا آرڈر دے دے تو پھر جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب اس کا جوڈیشل مجسٹریٹ والا جو ٹرائل ہے وہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ تو یہ ایک بڑی اور تازہ ترین بگ ڈیولپمنٹس تھیں جس سے میں نے آپ کو آگاہ کیا ہے۔ تو اب یہ جو سچویشن ہم آپ کو ایک ہفتے سے بتا رہے تھے کہ اس چلان کے ساتھ مسئلہ کیا آ رہا ہے اور کس طریقے سے اس چلان کو کہاں لے کے جایا جا رہا ہے، تو اب یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور جو معاملہ بھی ہے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ بچوں کی جو زندگی ہے ان کو محفوظ بنائے، اور میں تو کہ کراچی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، روبینہ امان کہہ رہی ہیں جی کراچی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، بالکل سندھ کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے، کراچی چھوڑیے کوئی پورے سندھ کے اندر ہو سکتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کیس میں کون کون سے شخصیات انوالوڈ ہیں اور کس نوعیت کے پریشرز ہیں، اور سو کالڈ قسم کے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی اس میں انوالوڈ ہیں، اور وہ اس کیس کو آرزو فاطمہ کیس بنانا چاہتے ہیں اور کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، وہ ساری کی ساری سچویشن جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹس تھی، ایک دو اور بڑی ڈیولپمنٹس ہیں اور چلان آ جائے گا ہاتھ میں تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اب تک کے لیے ڈاکٹرز ویلاگ بہت شکریہ جی آپ کا، ڈاکٹر دبس جی بہت شکریہ، عدیل کہہ سکتے ہیں جی آپ پازیٹیو، بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی، اور 26 اگست کو ختم ہو جائے گا یہ نہیں پلیز، گاڈ بلیس بل عدیل، ٹھیک ہے جی آپ کی رائے ہے سب کی، اللہ دیکھ رہا ہے، SAF کہہ رہے ہیں جی اللہ دیکھ رہا ہے، جی بالکل اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس میٹر کو کسی کے بھی حق یا مخالف جو بھی فیصلہ ہو بہرحال، لیکن بچوں کی زندگی محفوظ رہنی چاہیے اور سب خوش و خرم رہنے چاہیے۔ تو رات کو انشاءاللہ ملیں گے، این ممکن ہے اگر چلان ہاتھ میں آ جاتا ہے تو پھر میں لائف آ کر آپ کو ایک ایک چیز آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کیا کس سیکشن کا کیا مطلب ہے، کون سی سیکشن رہے گی نہیں رہے گی، یہ ساری کی ساری چیزیں بتائیں گے۔ تنویر صاحب بہت شکریہ، اور دل بہت پریشان ہے، اچھا جی صبا نور، بہت تیزی کے ساتھ میسیجز آ رہے ہیں تو نکل جاتے ہیں معزز، ٹھیک ہے جی پازیٹیو بہت شکریہ، ڈاکٹر دز عائشہ بہت شکریہ آپ کا، معظم صاحب بہت شکریہ آپ کا، بلال بھائی کوشچن ہے کہ پروسیکیوشن نے ڈائریکٹ سندھ ہائی کورٹ اور لاہور میں ڈائریکٹ حملہ کیا ہے، ایگزیکٹلی یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں معظم، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یہ نبیل ڈس اپوائنٹڈ نہیں ہے، یہ معاملہ جس طرف میرے خیال سے جانا چاہیے تھا بالکل اسی طرف جا رہا ہے، اور اس کو پازیٹیو لیں آپ کہ آپ کسی کے حق میں یا مخالفت کو چھوڑیے، فی الحال اس کیس کو جو قانون ہے اس کے مطابق جانے دیجیے، پھر بعد میں جا کے یہ چیزیں خود بخود طے دیں گے۔ نبیل نہیں چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ٹھیک جا رہا ہے جی،
اگر میری قانونی رائے اگر آپ پوچھتے ہیں بشر بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. ایس ایم الیاس جی بہت شکریہ آپ کا، اور نبیل صاحب بہت شکریہ. ایس ایم الیاس بہت شکریہ. آل ویڈیوز ٹھیک ہے جی، آپ کہہ سکتے ہیں آپ کی رائے کوئی بھی کہہ سکتا ہے لیگل. تو عمر چھوڑیں جی، میں غیر ضروری طور پہ جو لوگ ہیں ان کو آپ چاہیں گے کہ میں ڈسکس کروں تو میں ڈسکس کرنے والا بالکل بھی نہیں ہوں. تو انشاءاللہ رات کو ملیں گے، اور رات کو نہیں بلکہ غیر ممکن ہے کہ چالان کچھ گھنٹے کے بعد بھی اگر ہاتھ میں آ جائے گا، یا جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب نے جو بھی آرڈر کرنا ہوگا تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا تمام کے تمام تفصیلات. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. تو کرنٹ افیئر ود بلال اور نئی کھوج کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.